دنیا تے نہ پڑھائی تے نہ قرآن تے نہ حدیث تے نہ علم، پرلے درجے دے جاہل. میں پھر کہہ رہا ہوں جو صحیح ہیں دونوں ہاتھوں سے سلام ہو، لیکن اکثریت دا بیڑا غرق ہویا پیا ہے. وہ قوم کی عقیدتیں لوٹتے ہیں، میں فلانے چواں تھا، میں فلانے. اوے وہ تو کچھ تھے، تو کیا ہے؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے نا، وہ تو تھے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ہوں کوئی اپنی پارٹی دا نام رکھ لوے جی مسلم لیگ قائد اعظم والی، میں تنقید نہیں کر رہا کسی پر. ہاں جی اسی قائد اعظم، وہ قائد اعظم نے تو پاکستان بنایا، تو کی کیتا کچھے؟ ہوں سمجھ آئی جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اپنے آپ کو کیش کرانا کسی بڑے نام سے اور اپنے پلے ہی کو جنا ہوئے، ایک گل ماڑی ہے. اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو کیش نہیں کرواتے بلکہ بڑوں کی نوکری دے رہے ہیں، میں ان سب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. نوکری دینے والے بڑے بڑے لوگ ہیں، پر ایک نام سیدی امیر اہل سنت پیر محمد الیاس عطار قادری کا نام بھی ہے، جنہوں نے ان کا نام نہیں کیش کروایا بلکہ ان کا کام کیش کروایا ہے کہ یہ تھا ہمارے بزرگوں کا کام اور یہ ہے ہم آپ کو کر کے دکھا رہے ہیں. اور باقی بھی بہت سارے مشائخ اور علماء ہیں جو کرتے ہیں، اللہ ان کو سلامتیاں عطا فرمائے. سمجھ آ رہی ہے؟ بات بہت دور چلی گئی. تو میں یہ بتا رہا تھا، اللہ نے فرمایا عذراً او نذرا، یہ ہم نے کیوں بھیجے تمہاری طرف؟ یعنی اگر فرشتے ہی مراد لیے جائیں، اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ تمہارے لیے اب کوئی حجت نہ رہے. ٹھیک ہے؟ نذرا، اور تم اللہ سے ڈرو بھی صحیح. اس کا اب یہ مطلب ہوگا کہ وہ فرشتے جو وحی لاتے ہیں، اور وہ فرشتے جو احکام لاتے ہیں، اور وہ فرشتے جو اللہ کے حکم سے تمہیں چیزیں دیتے ہیں، فرمایا اللہ نے دے دیا ہے. پھر نہیں کہنا کہ وحی نہیں آئی، قرآن نہیں آیا، اسلام نہیں آیا، دین نہیں آیا، ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں، بتایا نہیں. سب کچھ قرآن کی صورت میں تمہیں دیا، رزق دیا، عزت دی، گھر بار، مال دولت، بچے، ہر چیز تمہیں دی. پھر نہیں کہنا کہ نہیں دیا، ہم نے فرشتے بھیجے، انہوں نے دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے پھر وہ یہ نہیں کہ ایک جگہ آتے تھے کہ ہم سے لے لو، نہیں، جہاں جہاں تم تھے ہمارا پیغام وہاں وہاں پہنچایا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ او جو انہوں نے کیا نا حق کیا ہے. اب یہ نہیں کہنا کہ ہماری طرف یہ وحی نہیں آئی، ہمیں تو دین نہیں ملا، ہمیں تو رزق نہیں ملا، ہمیں تو فلانی شے نہیں ملی، ہم نے سب کچھ تمہیں عطا کر دیا ہے. عذراً، فرما اب تم کوئی عذر نہیں بنا سکتے ہو، تمہارے اوپر اللہ نے حجت قائم کر دی ہے. او نذرا، یا پھر اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اے بندے اللہ سے ڈر. تفسیر روح البیان میں اس آیت کے تحت لکھا ہوا ہے جب اللہ نے وحی عطا فرمائی اپنے نبیوں کے ذریعے سے اور رسولوں کے ذریعے نبیوں کی طرف بھیجی، جب اللہ نے اپنی رحمت عطا فرمائی اپنے بندوں کو اور یہ سارے احکام سارا کچھ بتا دیا، دنیا، عمل، جنت، دوزخ، سب کچھ، تو فرما اللہ نے یہ حجت پوری کر دی ہے. یہ کیا پوری کر دی ہے؟ حجت پوری کر دی کہ ہم نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، مقرر نہیں ہونے دینا. فرمایا پھر بھی بندے کا نفس ہے وہ غالب آ جائے تو بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے، خطائیں ہوتی ہیں. تو اب اس کا پھر کیا بنے گا؟ تو فرما اللہ نے اگلی اس لفظ میں موقع دیا، نذرا. اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو. جو اللہ سے ڈرتا ہے، فرمایا وہ بندہ بھی اپنے رب پر حجت قائم کرتا ہے کہ باری تعالیٰ ٹھیک ہے میں گناہ کر بیٹھا سی، پر معافی بھی تو میں ہی منگی سی نا. اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ تفسیر روح البیان میں قول لکھا ہوا ہے. اور جب میں نے پڑھا مجھے بڑا لطف آیا کہ اگر اللہ نے سب کو دے کے حجت قائم کی ہے تو اللہ نے اپنے بندوں کو بھی موقع دیا ہے کہ تم سے اگر نفس غالب آ جائے، تمہارے ایسے دوست ہو جائیں، ایسا معاشرہ ہو جائے کہ تم گناہ کر بیٹھو، تو پھر جری نہیں ہونا، ظالم نہیں بننا، بلکہ رب کی بارگاہ میں عاجز بننا ہے، توبہ کرنی ہے، رونا ہے، استغفار کرنا ہے. یہ تمہاری حجت میرے لیے ہوگی. اگر میں اپنی حجت تم پہ جتلا سکتا ہوں تو تم بھی اپنی حجت مجھے بتا سکتے ہو. اور اسی واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث شریف کا مفہوم آپ کو عرض کر رہا ہوں، حدیث میں ہے، فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے، فرمایا کوئی پانی جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتا سوائے اللہ کے خوف سے آنکھوں سے نکلا ہوا پانی کا قطرہ، یہ بھی جہنم کو بجھا سکتا ہے. یہ میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا. اور اگر آپ ترمذی شریف اور دیگر کتب اپنے صحاح میں یہ موجود ہے، فرمایا اللہ کے خوف سے جو بندہ رو پڑے اور اس کی آنکھ سے صرف پورا آنسو نہ نکلے، پورا آنسو، فرمایا مکھی کے اگر 2 ٹکڑے کیے جائیں، اے مکھی کڈی کندی ہے، اس کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، فرمایا
اس کے سر والا حصہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اگر اس کے سر کے برابر نکوجیا، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی بولی میں چھوٹا سا آنسو نکل آئے، فرما اللہ اس بندے کو بھی کبھی جہنم میں نہیں جانے دے گا، اللہ جنت عطا فرما دے گا، ہووے اللہ دی رضا واسطے. ٹھیک ہے، اس واسطے اللہ کی بارگاہ میں ضرور توبہ، استغفار اور یہ جو معافی کے معاملات ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور رکھا کریں. اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، توجہ ہے میرے عزیز بھائیوں کی، سارے ذرا جاگے نا، ایک بندے پر نیند غالب، میں میری نظر ایک پہ پڑی.